اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہے 6 ہجری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عازم مکہ ہوئے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کفار سے لڑائی اور قتال کا نہیں تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل عرب کو اس غرض سے ہمراہ لیا تھا کہ مبادا کفار مکہ سے تعرض کی صورت پیش آ جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ بیت اللہ کی زیارت سے روک دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین، انصار اور دیگر عرب حضرات کو لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ان حضرات کے پاس نیاموں میں تلواروں کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے ہمراہ مکہ مکرمہ میں قربان کرنے کے لیے قربانی کے جانور بھی لے لیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیا۔ عمرہ کی ادائیگی سال کے ہر مہینے میں ہو سکتی ہے، جبکہ حج صرف ایام ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ نیز حج میں بنسبت عمرہ کے چند افعال زیادہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلتے حتیٰ کہ حدیبیہ پہنچ گئے، جس کے اور مکہ کے درمیان ایک منزل کی مسافت ہے۔ جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دخول مکہ پر معترض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک وقت یہ خبر بھی مشہور ہوئی کہ ان سفارتکاروں کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول مکہ کی اجازت کے لیے بھیجا تھا، کفار نے شہید کر دیا ہے۔ ان سفارتکاروں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو یہ اعلان کیا گیا کہ اے لوگو، بیعت کرو، بیعت کرو۔ یہ اعلان سن کر تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لپک کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت جہاد کی، اور ان صحابہ کرام کو اہل بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ انہی کی تعریف میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان اور ان کو ایک لگے ہاتھ فتح دے دی۔ یوم حدیبیہ کے اس عظیم دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ رونما ہوا۔ حدیبیہ میں پانی کا ایک کنواں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جن کی تعداد تقریباً 1400 تھی، انہوں نے اس کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس کنویں میں ایک پیالہ کے بقدر بھی پانی باقی نہ رہا۔ صحابہ کرام کو قلت پانی کے سبب پیاس کا خطرہ پیدا ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا پانی منگوایا، پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے کنویں کے اندر کلی فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر بعد پانی نے ابلنا اور بلند ہونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اپنے اونٹوں اور سواریوں کو پانی پلانا، نیز خود بھی پانی پیا اور اپنے برتنوں کو بھی بھرا۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعداد 1400 تھی۔ یہ تمام صحابہ کرام اور بیعت رضوان میں حصہ لینے والے تھے، جن کی بیعت پر خداوند کریم کی جانب سے رضامندی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا تھا کہ انہوں نے دین کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کی بیعت کی تھی۔ یہ معجزہ اور صدق نبوت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خداوندی کی ایک بہترین دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق اور نبی صادق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔